السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جوان لڑکی تھی، اماں نے مجھے ایک گھر میں نوکرانی رکھوا دیا۔ مالکن بہت نیک تھی، میں بھی خوشی خوشی ان کے گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب مالکن کے گھر کوئی مہمان آتا تو مالکن مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھا دیتی اور کہتی یہاں سے اٹھنا نہیں، اور سارا کام کاج خود کرتی۔ اور جب میں اماں کو بتاتی تو اماں بہت خوش ہوتی، مالکن کے پاس جاتی اور پیسے لے لیتی۔ پھر ایک دن ایک آدمی مالکن کے گھر آیا اور میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالکن نے مجھے اس کے سامنے بٹھا کر کبھی کبھی زندگی میں وہ ہوتا ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں کرتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت کم عمری میں ہی مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ رشتے کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ مالکن کے راز نے مجھے حیران و پریشان کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک امیر اور کروڑ پتی عورت کی زندگی اتنی مشکل ہوگی اور اسے اس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ مجھ جیسی نوکرانی کا استعمال کر کے خود کو محفوظ کرے گی۔ جب مالکن کا سچ میرے سامنے آیا تو میرا سر ایسا چکرایا کہ میں بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ میں 14 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میری اماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ میرے ابا کے انتقال کو بہت عرصہ ہو چکا تھا اور ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ میں اماں کی اکلوتی بیٹی تھی اور اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری ماں نے کبھی مجھے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اماں کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے اور وہ میری ہر خواہش گھر بیٹھے ہی پوری کر دے۔ اماں مجھے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اماں کو دنیا کی اونچ نیچ کا اچھی طرح سے پتہ تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کام کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر نہ جائے، کیونکہ اماں کو اتنا تجربہ تھا کہ ہر گھر کا مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن میری اماں اب بوڑھی ہو رہی تھی اور اس کے لیے اتنے گھروں کا کام کرنا بہت مشکل تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کا کام کاج کرتی۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ اماں کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھیں۔ اماں کے ہر وقت گھٹنوں میں تکلیف رہتی اور انہیں چلنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اب اماں کے لیے اتنے گھروں میں کام کرنا حد سے زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ میں بھی اب یہی چاہتی تھی کہ اماں اب آرام کریں اور گھر کی ذمہ داریاں میں سنبھال لوں، لیکن اماں کو یہ بات کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ اماں یہی کہتی تھیں کہ 14 سال کی عمر میں تجھے غیروں کے گھر میں کیسے بھیج دوں؟ تو میرے شوہر کی پہلی اور آخری نشانی ہے اور میرے گھر کی عزت ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تیرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ویسے بھی یہ زمانہ تجھ جیسی لڑکیوں پر رحم نہیں کھاتا، بلکہ اپنے پیر کی خاک سمجھ لیتا ہے۔ ہزار بیماریوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی اماں نے مجھے اس بات کی اجازت ہرگز نہ دی کہ میں ان کی جگہ سنبھال لوں۔ لیکن پھر ایک دن اماں کے ایک جاننے والوں نے اماں کو ایک اچھی اور نیک عورت کا بتایا جو اکیلی رہتی تھی۔ اسے کسی کام والے کی اشد ضرورت تھی، تو اماں نے بہت مشکلوں سے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں اس کے گھر جا کر کام کر لوں۔ اماں کے جاننے والوں نے اس بات کی ذمہ داری لی تھی کہ اس عورت کے گھر مجھے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ سن کر اماں کو کچھ اطمینان سا ہو گیا تھا۔ پھر اماں جان کی مجبوری تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو کام کاج کرنا ہی تھا۔ اسی لیے دل پر پتھر رکھ کر اماں نے مجھے اجازت دے دی۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، ایمانداری اور محنت سے کام کرنا تاکہ تمہاری جگہ بن سکے اور تمہیں آگے بھی کام مل سکے، اور اپنی عزت کی حفاظت بھی خود ہی کرنا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایمانداری کے بدلے میں میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے جو میری سوچوں سے بالکل باہر تھا۔
اس وقت تو میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، لیکن آگے جو ہونے والا تھا وہ میری سوچ سے باہر تھا۔ میری نوکری شروع ہونے سے پہلے ایک دن اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی، میں سالوں سے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور لوگ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، کبھی کام چوری نہیں کی۔ اگر تم کام میں بے ایمانی کرو گی تو دوبارہ تمہیں کوئی بھی اپنے گھر میں نوکرانی نہیں رکھے گا۔ گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، مالکن کی اجازت کے بغیر ایک تنکا بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ میں نے اماں جان کی بات پر منوان عمل کر لیا اور میں کام سے ہٹ کر کسی چیز کو بھی ہاتھ تک نہ لگاتی تھی۔ مالکن کے پیچھے بھی میں گھر اور گھر کے سامان کی حفاظت کرتی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کبھی کچھ ایسا نہیں کروں گی کہ جس سے میری ماں کی تربیت پر حرف آ جائے، یا پھر کوئی ہم کام کرنے والی عورتوں کو برا بھلا سمجھے۔ مجھے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے اور مالکن کے بیچ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ مالکن مجھ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگ گئی تھی۔ میری اماں کو بھی میرے اس گھر میں کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ سکون ہو گیا تھا، کیونکہ واقعی مالکن کے گھر میں مجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں تھی۔ مالکن بہت نیک اور رحم دل عورت تھی۔ گھر میں اتنا کام بھی نہیں تھا جتنے وہ مجھے پیسے دیتی تھی، بلکہ اگر دیکھا جاتا تو مالکن میرے کام سے زیادہ کہیں پیسے مجھے دے دیا کرتی تھی۔ پیسوں کے علاوہ وہ دوسری طرح بھی میری مدد کر دیتی، کبھی اماں کے علاج میں تو کبھی دواؤں میں۔ میں مالکن کسی بات پر نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا اور میں پہلے سے زیادہ دل لگا کر کام کرنے لگ گئی تھی۔ مالکن کا شوہر دوسرے ملک میں نوکری کرتا تھا اور مالکن خود یہاں پر اکیلے ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی۔ مالکن اپنے شوہر کے بارے میں بہت کم ہی بات کرتی تھی، یا شاید میرے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو کبھی مالکن کے شوہر کا فون آتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی تو میں حیران و پریشان ہو جاتی کہ نہ ان کا کوئی بچہ ہے، نہ ہی ان کے شوہر انہیں پوچھتے ہیں وہ کہ اکیلے کس طرح سے رہتی ہے۔ مالکن زیادہ تر وقت بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی، یا پھر گھر آنے والے مہمانوں کی خدمت میں لگ جاتی۔ مجھ پر مالکن کے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ مالکن کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں موجود ہوں۔ مالکن نے مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں ایک نوکرانی ہوں۔ اب تو میں مالکن سے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی، اور مالکن ہر وقت اب میرے ساتھ باتوں میں لگی رہتی تھی۔ میرے آنے کی وجہ سے اس کا بھی اپنے گھر میں دل وغیرہ لگ گیا تھا۔ مالکن کبھی کپڑوں کے بارے میں بات کرتی تو کبھی موسم کے بارے میں، کبھی مجھ سے میری ماں کی بیماری کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، اور اسی طرح ہماری بے تکلفی بڑھ گئی تھی۔ میں نے اتنے دنوں میں مالکن میں کوئی بھی ایک برائی نہیں دیکھی تھی۔ بس ایک بات مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب محسوس ہوتی تھی کہ جب بھی مالکن کے گھر کوئی مہمان آتا تو مالکن مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھی اور سارے کام کاج خود کرتی۔ میں ملازمہ تھی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مالکن مہمانوں کے پاس بیٹھتی، مجھ سے کام کاج کہتی، لیکن الٹا ہی رواج تھا۔ مالکن مجھے بٹھا دیتی اور خود کام کرنے لگتی۔ باورچی خانے میں کھانا پکانے سے لے کر مہمانوں کو کھانا پیش کرنے تک کے سارے کام خود سنبھال رہی تھی، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں مہمانوں کے سامنے بیٹھی رہوں۔ میں حیران تھی کہ جب سب کام کر سکتی ہوں تو مالکن خود کیوں مہمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی، اور جب مجھے ان کے سامنے بٹھائے رکھتی تھی۔ مالکن کے مکان بھی اس پر حیران و پریشان ہو جاتے تھے کہ میں پورا وقت ان کے منہ کے آگے بیٹھی رہتی تھی، جبکہ میں تو ایک نوکرانی تھی۔
ایک دفعہ تو مہمانوں نے پوچھ ہی لیا کہ مالکن مجھے بٹھا کر خود کیوں سارے کام کاج کرنے لگ جاتی ہے، جس پر مالکن نے کہا کہ انہیں مہمانوں کی خدمت کرنے کا بہت شوق ہے، وہ ثواب کمانا چاتی ہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کے گھر آنے والے مہمان مرد مجھے کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے تھے۔ بس میں خاموشی سے اپنے مالکن کی بات پر عمل کر رہی تھی۔ ایک دن ایک مہمان مرد بہت عجیب سی نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ میں نے گھر آتے ہی اماں کو یہ بات بتائی تو اماں نے کہا کہ جیسا مالکن کہتی ہے ویسا کرو، باقی مالکن سے میں خود بات کر لوں گی۔ یہ سن کر مجھے سکون سا ہو گیا اور اماں نے مالکن سے کوئی بات بھی کی جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ اماں نے مجھے اتنا کہا کہ جب بھی مالکن تمہیں مہمانوں کے سامنے بیٹھنے کا حکم دے تو مجھے ضرور آ کر بتانا، اور کبھی بھی مالکن کو انکار نہ کرنا۔ اسی ہفتے دوبارہ مالکن کے گھر مہمان چلے آئے تو مالکن نے ہمیشہ کی طرح مجھے پھر موڑے کے اوپر بٹھا دیا اور خود گھر کے کاموں میں جت گئی۔ میں حیران تھی کہ کون سے مہمان تھے جو ہر 2 دن کے بعد چلے آتے تھے۔ آج بھی مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جب میں رات کو گھر واپس آئی تو میں نے اماں کو بتا دیا کہ آج پھر مہمان آئے ہوئے تھے اور میں سارا دن آرام سے موڑے پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اب تو مہمانوں کے آنے پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، کیونکہ میرا بہت سارا کام بچ جاتا تھا اور سارا کام مالکن خود ہی کر لیتی تھی اور مجھے بھی اچھا کھانے پینے کو ملتا، اور اس دن مالکن بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوتی۔ جیسے اماں نے یہ سنا کہ میں سارا دن موڑے پر بیٹھی رہی ہوں، اگلی صبح اماں میرے ساتھ دوڑی دوڑی مالکن کے پاس جا پہنچی اور مالکن سے کچھ بات چیت کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مالکن سے کیا بات کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد اماں واپس چلی گئی اور میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ اب تو ہمیشہ ایسے ہی ہونے لگا تھا کہ جب بھی مہمان آتے تو میں سارا دن وقت مہمانوں کے سامنے بیٹھی رہتی اور مالکن کاموں میں مصروف رہتی، اور اماں یہ سنتے ہی اگلے دن میرے ساتھ چل پڑتی۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ اماں جب بھی مالکن سے مل کر جاتی ہے تو مالکن اماں کو بہت سارے پیسے بھی دیتی ہے۔ مالکن اماں کو اتنے پیسے کیوں دیتی تھی، یہ بات میں معلوم نہیں ہو سکی تھی، جان نہ سکی، لیکن اب مجھے سب کچھ بہت عجیب و غریب سا لگنے لگا۔ ایسا کون سا راز تھا جس سے میں واقف نہیں تھی؟ مہمان کیوں ہر دوسرے دن تشریف لاتے تھے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا، جب کہ مالکن مہمانوں سے بات چیت تک نہ کرتی۔ میں نے 1-2 دفعہ اس بارے میں مالکن سے پوچھنا چاہا، لیکن مالکن نے ہمیشہ یہ کہہ کر بات ختم کر ڈالی کہ وہ اپنے مہمانوں کے لیے خود سارے کام کاج کرنا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے مالکن کے مہمان بھی بہت عجیب و غریب سے لگتے، بہت عجیب عجیب نظروں سے سارے گھر کو دیکھتے رہتے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان میں سے کون مالکن کا کون سا رشتہ دار ہے۔ مالکن کا شاید ان سے کوئی خاص رشتہ تعلق نہیں تھا، کیونکہ مالکن ان سے زیادہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ کھاتے پیتے اور چلے جاتے، میں سارا دن مہمانوں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ وہ لوگ تو مجھ سے بات بھی نہ کرتے، ان کی نظر میں میں ایک حقیر نوکرانی تھی، اور میری نظر میں وہ لوگ بہت عجیب و غریب سے تھے۔ ایک دن میں نے جب مالکن سے پوچھا کہ یہ مالکن کے کون سے رشتہ دار ہیں تو مالکن نے بتایا یہ سب اس کے سسرال والے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی کہ یہ کیسے سسرال والے ہیں؟ مجھے تو وہ لوگ بہت ہی عجیب لگتے تھے، بڑی بڑی آنکھوں سے ایک کونے کا جائزہ لیتے تھے۔ میں حیران تھی کہ مالکن کے سسرال والوں کو اور کوئی بھی کام کاج نہیں ہے جو ہر 2 دنوں کے بعد چلے آتے ہیں، لیکن میں ایک ملازمہ ہی تھی، میں کیسے مالکن سے یہ سوال کرتی، جبکہ مجھے خود ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ مالکن ان کے آنے سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں مہمانوں کی آمد کا
راز جاننا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیسے یہ سچ پتہ چلتا؟ بھلا ایک دن میں نے مالکن سے کہا کہ موڑے پر آج آپ بیٹھ جائیں اور میں کام کاج کر لوں گی۔ مالکن یہ سن کر بہت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تمہیں جو کہا ہے تم بس وہ کرو۔ میں چپ چاپ موڑے پر بیٹھ گئی تھی، لیکن سارا وقت موڑے پر بیٹھے رہنے سے میری کمر میں درد ہونے لگا اور اب میں یوں بیٹھے رہنے سے بھی بیزار بھی ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے مہمانوں کے چلے جانے کے بعد ایک انجانے خیال کے تحت موڑا اٹھا کر دیکھا اور میری جان نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مالکن میرے سرہانے کھڑی تھی، مجھ پر پانی ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو مالکن مجھ سے پوچھنے لگی کہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم تو اچھی بھلی آئی تھی۔ میں نے مالکن کو بتا دیا کہ میں مالکن کا راز جان گئی ہوں اور اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ مجھے موڑے پر کیوں بٹھاتی رہی ہیں۔ اور یہ سن کر مالکن کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا اور کہا، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ میں نے جب موڑے میں سے جھانک کر دیکھا تو مجھے عجیب سی ہیبت ہو رہی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد بھی میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اوپر سے مالکن کا پر اصرار رویہ مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ مجھے آئندہ موڑے پر نہیں بٹھانا، آپ کسی کو بھی بٹھا دیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مالکن نے مجھے سمجھایا کہ وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں گی، لیکن مجھے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ میری ماں کو اس بات کے لیے پیسے بھی دیتی آ رہی تھی۔ اس کے بعد مالکن نے جو مجھے بتایا وہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ کیا کسی عورت کے ساتھ اس حد تک بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ ایسے بھی بے حس ہوتے ہیں؟ میں مالکن کی کہانی سن کر کانپ اٹھی تھی۔ مالکن نے مجھے بتانا شروع کر دیا تھا کہ مالکن ایک امیر گھر کی بیٹی تھی جس کی شادی ایک غریب لڑکے سے ہو گئی تھی، اور یہ شادی مالکن نے اپنے پسند سے کی تھی۔ مالکن جب پڑھنے کے لیے کالج جاتی تو اسے کالج کی کنٹین میں موجود ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھا اور مالکن اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا بھی مالکن کو محبت کے خواب دکھائے جا رہا تھا۔ کچھ عرصے کی محبت کے بعد جب مالکن نے اپنے گھر والوں کو اس لڑکے کا بتایا تو وہ مالکن کے والد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، وہ مالکن کا رشتہ کسی اچھے گھرانے میں کریں گے۔ یہ سن کر مالکن بہت زیادہ دکھی ہو گئی اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ صرف ایک بار اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے مل لیا جائے۔ یہ سن کر مالکن کے والد راضی ہو گئے۔ مالکن اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت ہی زیادہ دکھی ہو چکی تھی۔ جب اس لڑکے کے گھر والے مالکن کے گھر آئے تو مالکن کے والد نے اپنا فیصلہ اور بھی مضبوط کر لیا، کیونکہ وہ دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے اور وہ جان گئے تھے کہ لڑکے کے گھر والے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ شادی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے جس کا تعلق صرف دو افراد یا دو خاندانوں میں سے نہیں بلکہ ایک آنے والی نسلوں سے بھی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بہت سمجھ بوجھ کر کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن مالکن کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھ گئی تھی اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ محبت نہ ملنے کی وجہ سے بستر پر پہنچ گئی تھیں۔ مالکن پورے 2 ہفتے ہسپتال میں داخل رہیں۔ ان کی خراب حالت کے مد نظر ان کے والد صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اسی لڑکے سے کر دیا جو انہیں بالکل بھی اپنے بیٹی کے قابل نہیں لگا تھا۔ بات صرف غریبی کی نہیں تھی بلکہ مالکن کے والد کو وہ لوگ عادت سے اتوار سے ہی پہچان نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے مالکن کے والد سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا کیا دیں گے۔ ان کی ایک لمبی فرمائشوں کی فہرست تیار تھی۔
مالکن کے والد نے ہر باپ کی طرح اپنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ دے کر رخصت کر دیا اور مالکن کے سسرال والوں کی ہر فرمائش پوری کر دی تھی۔ ماں باپ تو بیٹی کو سب کچھ ہی دینا چاہتے ہیں، لیکن سسرال والوں کے برے حالات کی وجہ سے جلد ہی مالکن کا سارا سامان بک گیا تھا۔ مالکن کے سسرال والے مالکن کو بالکل بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے اور وہ وقتاً فوقتاً یہ بات جتاتے بھی رہتے، لیکن مالکن کی دولت کی وجہ سے وہ انہیں اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور مالکن مجبوری میں یہ رشتہ گھسیٹنے پر مجبور تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کے خلاف جا کر اپنی محبت کو اپنایا تھا۔ مالکن کے شوہر نے نوکری چھوڑ دی تھی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مالکن کے پیسے پر ہی عیش و عشرت کیا جائے اور وہ بہانے سے مالکن کے ذریعے ان کے باپ سے پیسہ بھی وصول کرتے تھے۔ مالکن کے والد اپنی بیٹی کا حال دیکھ کر پریشان رہنے لگے، لیکن وہ جتنے بھی مالی معاونت کرتے تھے مالکن کے سسرال والے سب کچھ ہی دنوں میں اڑا کر ختم کر دیتے تھے۔ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مالکن بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ غلط لوگوں میں آ کر پھنس گئی ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مالکن کے شوہر بظاہر مالکن کے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن سسرال والوں نے زندگی کو مشکل بنا دیا۔ مالکن کے پاس جو کچھ زیور بچ گیا تھا وہ بھی ساس نندوں نے چوری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مالکن نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو انہوں نے مالکن پر یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا ان دونوں کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اب مالکن کے شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ کسی صورت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی ماں بہنیں چوری بھی کر سکتی ہیں، جبکہ مالکن نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب مالکن کو ان لوگوں کی فطرت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تو انہوں نے اپنے والد سے کہہ کر الگ گھر لے لیا تھا۔ شروع میں تو مالکن کی ساس نندوں نے خوب شور مچایا تھا، بہت لڑائی جھگڑا کیا۔ مالکن کے شوہر کو بھی الگ رہنے کو تیار نہ تھے، لیکن جب مالکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تو مجبوراً مالکن کے شوہر کو ان کی بات ماننا پڑ گئی۔ مالکن کو اپنے شوہر کے نکمے پن سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ کب تک اپنے باپ کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟ جب بھی وہ اپنے باپ سے اپنی کسی ضرورت کا کہتی تو خود اپنی نظروں میں چور ہو جاتی۔ مالکن کے والد نے ہی مالکن کے شوہر کی باہر ملک میں اچھی خاصی نوکری لگوا ڈالی۔ پہلے تو مالکن کے شوہر نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب مالکن نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے شوہر کو یہ کہا کہ اب ان کے والد کوئی مدد نہیں کریں گے تو ان کا شوہر راضی ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب ان کی کوئی مالی مدد نہیں آئے گی اور یوں مالکن اس بنگلے میں اکیلی رہنے لگی۔ مالکن کو اپنے شوہر سے پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کچھ عرصے میں ہی سب لوگوں کے اصلی چہرے دیکھ لیے تھے اور وہ جان گئی تھی کہ یہ رشتہ مالکن کے پیسوں اور دولت پر ٹکا ہوا تھا، ورنہ کسی کو بھی مالکن کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی ان کے شوہر کو مالکن سے کوئی خاص پیار محبت تھی۔ پھر ان کے بچے بھی نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ رشتہ مضبوط ہوتا۔ کچھ ہی عرصے پہلے جب مالکن کے والد کا انتقال ہوا تو وہ مرتے وقت اپنی ساری جائیداد مالکن کے نام کر گئے اور مرتے مرتے مالکن کی ماں کا لاکھوں کا زیور بھی مالکن کے حوالے کر گئے۔ یہ بات مالکن کے سسرال والوں کو پتہ چل گئی اور ان کی لالچ شروع ہو گئی اور وہ دن رات مالکن کے گھر کے چکر لگانے لگے۔ مالکن جیسے ہی کسی کام سے ادھر ادھر ہوتی تو مالکن کی نندیں گھر کی تلاشی تک لینے سے باز نہ آتی۔ مالکن کے والد ٹھیک سمجھے تھے، وہ لوگ بہت ہی لالچی لوگ تھے، ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ مالکن نے ان سب سے تنگ آ کر زیور کو الماریوں یا تالے میں رکھنے کی بجائے ایک موڑے میں چھپا دیا۔ مالکن کو یقین تھا کہ کسی کا بھی شک موڑے کی طرف نہیں جائے گا، اور جب میں مالکن کے گھر کام کرنے لگی
تو مالکن کو میری ایمانداری پر پورا یقین ہو گیا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے ہی حفاظت کے لیے موڑے پر بٹھا دیا جائے۔ موڑا ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی کا بھی شک جانا ممکن نہ تھا، اور جب میں نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے مالکن سے موڑے کے متعلق پوچھا۔ مالکن کی اماں کو یہ کہہ دیا تھا کہ مہمان میری موجودگی سے خوش ہوتے ہیں۔ مالکن کی اماں کو کہا کہ میرے رشتہ داروں کو آپ کی بیٹی اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جلدی اس کے لیے کوئی بڑے گھرانے کا رشتہ آ جائے۔ یہ سن کر اماں جان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر مالکن نے مدد کے نام پر پیسے دے کر اماں کا منہ ہی بند کروا دیا تھا۔ اماں کیونکہ جان گئی تھی کہ مالکن ایک بھلی عورت ہے، اس لیے اماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور پھر بدلے میں اماں کو اتنے پیسے بھی تو مل رہے تھے۔ ساتھ ہی اماں کی خوبصورت مستقل کے خواب بھی نظر آنے لگے، اور جب میں نے موڑے کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر زیورات چمک رہے تھے۔ ہیروں کی چمک دمک دیکھ کر میں چکرا سی گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا زیور تک دیکھا نہ تھا۔ میری اماں کے پاس تو بس کانچ کی 4-5 چوڑیاں تھیں، اور یہ زیور تو شاید لاکھوں میں تھا۔ اتنا زیور تو میں نے بس ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ حقیقت میں دیکھ کر میں اس کی تاب نہ لا سکی اور بہت زیادہ گھبرا گئی۔ پھر مالکن بہت دکھ سے ہی مجھے سے کہنے لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مان کر بہت زیادہ پچھتائی ہیں۔ ان کے سسرال والے بہت لالچی لوگ ہیں، لیکن مالکن اپنے شوہر کی وجہ سے انہیں برداشت کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ مالکن کا شوہر ان سے زیادہ اپنے گھر والوں پر بھروسہ رکھتا ہے، اور مالکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اب مالکن کے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ انہیں اپنے والد کی موت کا بھی بہت زیادہ دکھ تھا، افسوس تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے والد اپنے سینے میں ان کا غم لیے چلے گئے ہیں۔ مالکن کے شوہر ہفتوں میں 1-2 دفعہ فون کر لیتے، اور تب بھی وہ صرف پیسوں کی بات کرتے۔ وہ کسی نہ کسی طرح یہ جاننا چاہتے تھے کہ مالکن کے والد نے مرتے وقت انہیں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ مالکن کو یقین تھا کہ وہ پردیس میں ضرور گھر بسا چکے ہیں، جبھی نہ فون کال کرتے ہیں نہ واپس آنے کی بات کرتے ہیں۔ مالکن کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن پریشانیوں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ خوشیوں سے محروم نہ تھی۔ مالکن نے بتا دیا کہ جب سے میں کام کرنے آنے لگی ہوں ان کا دل کچھ لگ گیا ہے، ورنہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس آزمائش نے مجھے خدا کے قریب کر دیا ہے، اور بس میری زندگی میں ایک یہی بات اچھی ہوئی ہے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور اماں کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آپ کے گھر کے یہ راز میرے پاس امانت ہیں، میں ہمیشہ ہمیشہ اس گھر کا خیال رکھوں گی۔ مالکن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بے ساختہ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں جان گئی تھی کہ دولت کبھی رشتوں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی، اور مالکن کی زندگی بھی ایسی ہی ادھوری تھی۔ ماں باپ کے فیصلے اولاد کے فیصلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، بس اولاد اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی، اور ماں باپ کے گزر جانے کا احساس ہوتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس لیے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق والدین کا ہی ہوتا ہے۔ بس ہم لڑکیاں بہت ناسمجھ اور جذباتی ہوتی ہیں، اپنے لیے غلط فیصلے کرتی ہیں، اور پھر ساری زندگی نہ صرف خود پچھتاتی ہیں بلکہ ہمارے والدین بھی ہماری وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اسی لیے لڑکیوں کو چاہیے ہے کہ غلط راہ کی مسافر بننے کی بجائے اپنے والدین کی بات مانیں اور سکھ کی زندگی گزاریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز
کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔